صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کون سا رنج تھا جوشے سے اٹھایا نہ گیا، کون سا رنج تھا جوشے سے اٹھایا نہ گیا، پر کبھی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا، کون سا رنج تھا چاک بن کے دیکھے نہ پدے زخم جگر، چاک بن کے دیکھے نہ پدے زخم جگر، خون سے جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، خون سے جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، کون سا رنج تھا بولی مالا شے اکبر کی بلائیں لے کر، بولی مالا شے اکبر کی بلائیں لے کر، تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، کون سا رنج تھا خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں، خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں، جھولنا جھولے میں اصغر کا بھلایا نہ گیا، جھولنا جھولے میں اصغر کا بھلایا نہ گیا، کون سا رنج تھا جوشے سے اٹھایا نہ گیا، کون سا رنج تھا. فاتحہ. دشت بلا میں گھملی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گھملی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گھملی
اکبر کی لاش ہے فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے داغ جگر کو ناخن غم کی خراش ہے سنگ علم سے شیشے دل پاش پاش ہے بانوں کو غشیل غراندر ہے غیر پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہے غیر پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہے چلاتے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کدھر گئے اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا آواز دو گے تم تو چلائے گا آواز دو گے تم تو چلائے گا روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو صدقے ہو باپ اے میرے دلبر جواب دو اے میرے غم شبیغے پیمبر جواب دو تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی ہے لازم رحم باپ کی حالت تباہ ہے لازم رحم باپ کی حالت تباہ کس جا پر تم پڑے ہو بتاؤ پدر نثار آواز ہم کو اپنی سناؤ پدر نثار ہم گر پڑے گیا کے اٹھاؤ پدر نثار چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر نثار رخصت اپنے گھر کو ذرا دے راشاغ ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال لو راشاغ ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال لو کس سے میں پوچھوں کون تمہارا پتہ بتائے یہ بے کس و غریب مسافر کدھر کو جائے قسمت میں میرے ٹھوکریں لکھی ہیں ہائے ہائے اس زندگی سے کاش خدا ہم کو بھی اٹھائے اندھیر ہے کہ گود کے پالوں سے چھٹ گئے منزل پا کے قافلے والوں سے چھٹ گئے منزل پا کے قافلے والوں سے چھٹ اب ہاتھ بھی پکڑ کے اٹھاتا نہیں کوئی رونے پہ میرے رحم بھی کھاتا نہیں کوئی یوسف کی میرے شکل دکھاتا نہیں کوئی بیٹا تمہاری لاش بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی حالت ہماری کاہے کو دیکھی تم کو خیال ہوگا قبر لینا تم کو خیال ہوگا قبر لینا
کربلا میرا دل بر کدھر گیا اے دشت نینوالی اکبر کدھر گیا مقتل سے غم شبیقے پیمبر کدھر گیا اے نیر الخمالی اکبر کدھر گیا نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش کو بتلا مجھے میرے دریک کی لاش کو بتلا مجھے میرے دریک کی لاش تم نے بلا کے گھر سے نہ میرا ادب کیا میں ماں پا بے وطن پا ستم بے سبب کیا بے جان بھتیجے بھانجوں کو تشنہ لب کیا فرزند نوجوان کو بھی فرزند نوجوان کو بھی مارا غضب کیا اب دشمنی کرو نہ چاہے مشرقین سے اب دشمنی کرو نہ چاہے مشرقین سے بچھڑے ہوئے پسر کو ملا دو بچھڑے ہوئے پسر کو ملا دو حسین سے دشت بلا میں گھوملی اکبر کی لاش ہے فاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلامی جاگزا ہے رنج و غم خاصا نداور کا خلق سبتین کا زہرا کا حیدر کا پیغمبر کا سلامی یا غزا ہمارے واسطے شہن گوارا کر لیا مٹنا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا سکینہ لے گئی ازماغ عالم سے تماچوں کا رزن کا پاپ کا سخے کا گوہر کا تماچوں کا رزن کا باپ کا سخے کا گوہر کا پیارے ندے حسین علیہ السلام کی لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے دھرا رہے تھے پاؤں شیطاش ناکام کے سرگوش پتا جنب عالی مقام کے سرگوش پتا جنب عالی مقام کے فرماتے تھے بہت علی اکبر گزر گئے ہم جد جد کے اب تک نہ مر گئے ہم ایسے جد جد کے اب تک نہ مر گئے دیکھا
کہہ کے بالی سکینہ کو یاسین لپٹی وہ دوڑ کر شہے گھر دوں عصا سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چاند پیاسے بولی وہ نگام جائے اکشناک سے بولی وہ نگام جائے اکشناک سے کیا اس بلا کے بنسے تہیا سفر کا ہے صدقے گئی بتایا جا کدھر کا ہے صدقے گئی بتایا جا کدھر کا ہے جانا دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیوں نہ ہمیں چاہتی ہوگا پہلے پہل خیال شب پر خطے پیدا سو رہی ہو ماں کی جاتی بغیر بس رکھے سر سو رہی ہو ماں کی جاتی بغیر بس رکھے سر راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور گئے اب یوں بزر کرو گے موقع طور ہے اب یوں بزر کرو گے موقع طور ہے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ دولت تم بجا بشا کھل جائے گا یہ دولت تم بجا شا بی بی نا پوچھو کچھئے مصیبت عظیم ہے مر جائے اس کا باپ و بچہ یتیم ہے مر جائے اس کا باپ و بچہ یتیم ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات پڑھ دیں. اللہم صل عجل فرجہم. پروردگار دو عالم سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا جز کہ جس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کی نیکی میں اچھائی میں مدد کیا کرو اور ہرگز گناہ میں اور معصیت میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا اور تقوی الہی کو اپنائیں اور یاد رکھیں کہ اللہ شدید العقاب ہے یعنی بہت سخت عذاب دینے والوں میں سے. اسلام نے ایک دوسرے کی مدد کو بڑی اہمیت دی ہے. وہ معاشرہ جب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک مدد کرنے کا جذبہ مومنین میں پیدا نہ ہو. جب تک ایک دوسرے کی مدد اور نصرت نہ کریں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کچھ اصول پروردگار نے قرآن مجید میں معین کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں. اصول ہے، پروردگار کی سنتیں ہیں، یہ سنت الہی ہے کہ پروردگار نے جو بیان کیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. یہ اصول الہی ہیں، یہ سنت الہی ہیں. اور پروردگار نے خود یہ کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی کہ دیکھو ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی جہاں پر قرآن مجید میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب کہتے ہو تم اللہ سے ہی، ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. توحید در استعانت یعنی مدد اگر لی جائے تو صرف خدا سے لی جائے. یہ توحید در استعانت ہے، یہ ایمان کا جز ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی کہتا ہے مومنین سے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اللہ اپنی نصرت مومنین کے ذریعے پہنچاتا ہے. جب تک مومنین ایک دوسرے کی مدد نہ کریں وَمَن يَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ، دیکھو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ اللہ کے اصول ہے، سنت ہے. اللہ نے قانون اور قاعدہ بنایا ہے. عزیزان گرامی، ایک واقعہ ایک صاحب نے نقل کیا تھا، جرمنی کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ جرمنی میں ایک مرتبہ دودھ کی بڑی قلت ہو گئی تھی پورے ملک میں. تو حکومت نے اعلان کیا کہ دودھ کی کمی کی وجہ سے دودھ کا مقدار بہت کم مقدار میں ہر خانوار کو یعنی ہر فیملی کو ایک پیکٹ دیا جائے گا، فقط ایک پیکٹ، اس لیے کہ دودھ کی کمی ہے. اور مخصوصاً صرف جس کے پاس بچے ہوں اور ضعیف حضرات وہ آ کر دودھ لیں. جو جوان حضرات ہیں وہ تھوڑے دن کے لیے دودھ سے پرہیز کریں، نہ لیں، بہتر ہے. جیسے حال ہی میں ابھی لندن میں بھی واقعہ ہوا تھا کہ بہت سارے جو ضروریاتی اشیاء تھے وہ دکانوں میں موجود نہیں تھے. حالات حاضرہ میں لندن کے حالات اسی طرح جرمنی میں واقعہ ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ انہی میں سے ایک صاحب ان کے اہلیہ نے کہا کہ دیکھو دودھ کی کمی ہو گئی ہے اور دودھ اگر نہیں ہوگا تو ہمارے پاس
دودھ کی چائے نہیں بن سکے گی، اور دودھ کی چائے نہیں بنے گی تو پھر افطار کا مزہ نہیں آئے گا، سحری کا مزہ نہیں آئے گا، جاؤ جا کر دودھ لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم گئے تمام سپر مارکیٹس میں، جہاں جہاں بھی، کیونکہ فقط ایک پیکٹ دیا جا رہا تھا ہر، تو جتنے سپر مارکیٹس تھے اس میں گئے، جا کر ایک ایک پیکٹ جمع کیا، ہر مارکیٹ سے دودھ کا ایک پیکٹ لیا، اور بہت سارے پیکٹس ہاتھ میں لے کر جب ہم گاڑی میں سے اتر کر جا رہے تھے تو ہمارے ایک پڑوسی جو عیسائی تھی، کرسچن تھی، وہ ہمیں راستے میں ملی اور کہا کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ہم نے کہا کہ ہم بازار گئے تھے شاپنگ کے لیے اور وہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ان کے ہاتھ میں پیکٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں قریب کی، کیونکہ میرے پاس پہلے سے کچھ دودھ رکھا ہوا تھا گھر میں اور مجھے اتنے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے پاس جو ایکسٹرا دودھ رکھا ہوا تھا میں جا رہی ہوں تاکہ مارکیٹ میں دے دوں کہ جس کے پاس چھوٹے بچے ہیں، ضعیف حضرات ہیں، وہ استعمال کریں۔ ایک مرتبہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سنا کہ ایک عیسائی عورت، کرسچن عورت، اس کے دل میں اتنا رحم آیا کہ اس کے پاس جو ایکسٹرا دودھ رکھا ہوا ہے وہ لے جا کر دکان کو واپس کر رہی ہے، اور ہم جا کر ساری دکانوں سے دودھ جمع کر کے لے کر آ رہے ہیں۔ شرم کے مارے انہوں نے کہا کہ میرا سر جھک گیا، میرے ہاتھ میں جو پیکٹ تھا میں نے شرم کے مارے اسے آہستہ سے پیچھے کر لیا تاکہ میری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے، جہاں قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، دیکھو ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی نصرت کرو۔ وہ معاشرہ جب تک ترقی نہیں کرتا جس میں جذبہ نصرت پیدا نہ ہو، جب تک مومنین میں جذبہ نصرت پیدا نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، اچھائی میں اللہ نے بھی مدد کا معیار بتایا ہے کہ دیکھو نیکی میں، اچھائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں پر، اچھائیوں پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور دیکھو یاد رکھو گناہ میں کبھی کسی کی مدد نہ کرنا۔ دوست ہے، دوست کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہ کرنا ہے، میری مدد کرو، نہیں، یہاں دوستی ختم، رشتہ داری ختم۔ اگر انسان معصیت کے لیے کہیں، کہا نہیں شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، چلو ایک مرتبہ بینڈ باجا رکھنے میں کیا جاتا ہے، نہیں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ہرگز گناہوں میں مددگار نہ بننا۔ اور یاد رکھو واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اپناؤ، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا شدید العقاب ہے۔ عزیزان گرامی، اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ مومنین مدد کرے۔ جس مومنین کی آج مجلس ایصال ثواب ہے، 3 مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ہاشم بھائی کے لیے، اور ان کے فرزند کمیل کے لیے، اور ان کی اہلیہ کی۔ یہ تینوں شخصیتیں ہمارے معاشرے کے لیے بہترین شخصیتیں تھیں، اور میں خود، اگرچہ میرا سن اتنا نہیں ہے کہ میں ہاشم بھائی کی ساری زندگی کے نیکیاں بیان کر سکوں، ہم نے مگر انہیں درک کیا ہے۔ ہاں ان کے بیٹے کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، بڑے ہم کم سن تھے جب آپ کی انتقال ہوا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، مگر ہاشم بھائی کو ہم نے دیکھا ہے اسی عبادت خانے حسینی میں خدمت کرتے ہوئے۔ اور ہاشم بھائی وہ شخص ہے، میں اسی منبر سے اعلان کر رہا ہوں، اگر میں آج عالم دین ہوں، اس مسجد میں خدمت کر رہا ہوں، تو یہ ہاشم بھائی کی تشویقات کی وجہ سے تھا، جو انکریج کیا کرتے تھے۔ جب ہماری جوانی کا زمانہ، جب ہم آیا کرتے تھے نماز کے لیے، نماز فجر میں ہمیشہ ہاشم بھائی دعائے صباح پڑھا کرتے تھے، یہ در و دیوار گواہ ہیں ہاشم بھائی کی آواز کے۔ اور اذان فجر کا دینا ہاشم بھائی، کہ جب آپ کے فرزند کا انتقال ہوا، رات میں تدفین ہوئی، اذان فجر کے لیے ہاشم بھائی موجود تھے اذان کے لیے۔ ایسا جذبہ، مسجد کے لیے ایسی خدمت۔ اور ابھی جو یہ مسجد عبادت خانے کا رینوویشن ہوا، ایکسٹینشن ہوا، اس سے پہلے جو عبادت خانے کا رینوویشن ہوا تھا، ایکسٹینشن ہوا تھا 1980s کے دہے میں، ہاشم بھائی کا بڑا کردار تھا کہ جو انہوں نے عبادت خانے حسینی کے ایکسٹینشن کے لیے گھر گھر جا کر انہوں نے مدد حاصل کی تھی۔ جان گرامی، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، اور اللہ یاد رکھیں، پروردگار نے خود ایک اصول بنایا ہے
حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو اللہ کے ساتھ نیکی کرتا ہے, اللہ کے دین کے ساتھ نیکی کرتا ہے, وَمَن يَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ, یاد رکھو جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہیں مدد کرے گا. اور اللہ ایسے شخصیتوں کو کبھی مرنے نہیں دیتا ہے. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتے نہیں, خود موت ہی مر جاتی ہے. یہ تو ذریعہ ہے, یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا, ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. ہاشم بھائی کا بہت اس معاشرے میں کردار رہا ہے, نیکیوں میں مدد کرنا, نصرت کرنا, تاکہ معاشرہ یہ قوم ترقی کریں, بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں. وہ اپنے زمانے میں علامہ سرتخ کے اوپر عربی کلاسز کا انہوں نے انتظام کیا تھا تاکہ لوگ ہمارے جوان عربی سے واقف ہوں, عربی بول چال, تاکہ عربی سمجھ سکیں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں, جو نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ سمجھ میں بھی آئے. آپ دیکھیں کہ آج کہاں ہیں ایسے لوگ, ذہن گرامی, ایسے لوگ جو گزر گئے ہیں پھر اب پیدا نہیں ہوتے. کہ ایسے ایسے ہمارے قوم کے معاشرے کی ترقی کے لیے فری کلاسز. ذہن گرامی, اس کلاسز میں ہم جایا کرتے تھے. ابھی ہمارے یعنی ابھی ایران جانے کا بھی خیال بھی نہیں تھا, مگر ہاشم بھائی کے تشویقات اور ان کی جو ہمدردی, اور ہمیشہ جوانوں سے بھی اتنا گھل مل کر بات کیا کرتے تھے کہ سارے جوان جو ہمارے سن کے آج ان کو یاد کرتے ہیں. ایسی بہترین شخصیت, معاصر شخصیت دیکھیں. جیسے مولا بھی جناب عمار کی شہادت کے بعد کہتے ہیں این عمار, این عمار, کہاں ہے عمار. ذہن گرامی, اور ہاشم بھائی کے فرزند کمیل نوجوان تھے, 20 سال کی سن میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ دنیا سے گزر گئے تھے. اور جب آپ کی تشییع جنازہ ہوا, حیدرآباد کی تاریخ میں اس زمانے میں 1978 کا دور, اس زمانے میں سارا حیدرآباد سمٹ کر آ گیا تھا آپ کے تشییع جنازے میں. اور سارے علماء, آپ دیکھیں علماء و ذاکرین ہر کسی کے جنازے میں نہیں جاتے, مگر تاریخ گواہ ہے کہ کمیل مرحوم کے جنازے میں علماء و ذاکرین تمام موجود تھے. اور جب غسل و کفن دیا گیا تو آفتاب دکن علامہ اختر زیدی صاحب آل اللہ مقامہ آتے ہیں. آنے کے بعد جنازے کے قدموں کو چومتے ہیں. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا علامہ سے, علامہ آپ نے کیا کیا؟ تو علامہ نے کہا یہ وہ نوجوان ہے کہ جب بھی میں مجالس پڑھا کرتا تھا اس مجالس کے بعد یہ میرے قدموں کو چوما کرتا تھا, ایک ذاکر حسین کے قدموں کو. آج میں اس کے قدم کو چوم رہا ہوں اس لیے کہ یہ در حقیقت میں ذاکر حسین تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. کہ اس قدر جذبہ, محبت حسین, ہر مجالس میں شرکت کرنا, ماتم و سینہ زنی کرنا, اپنی ارادت کا اظہار کرنا. اور جب آپ کا جنازہ علامہ صدق میں لایا گیا تو دیکھا گیا کہ کچھ یتیم بچے آ کر آپ کے جنازے پر رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں؟ تو ان بچوں نے بتایا کہ یہ کمیل صاحب تھے کہ جو ہماری فیس بھرا کرتے تھے. اب دیکھیں خود نوجوان بچہ 20 سال کا, وہ خود اس کی کیا کمائی ہوگی. کہا کہ یہ ٹیوشنز کیا کرتے تھے اور ٹیوشن کی جو فیس انہیں ملتی تھی اس سے یتیم بچوں کی فیس بھرا کرتے تھے. دیکھیں یہ بہترین آئیڈیلز ہمارے لیے آج ایسے جوان جو ہمارے سامنے معاشرے میں, اگر ہم انہیں یاد نہ کریں, فراموش کر دیں, دیکھیں وہ معاشرہ پھر ترقی نہیں کرتا. سب سے بڑی پرابلم ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم اچھے اچھے کیریکٹرز کو بھول جاتے ہیں, بھلا دیتے ہیں. کہ دیکھیں اپنے بہترین کرداروں کو, اور یقین رکھیں اہل بیت سے انہوں نے 10 سبق لیا ہے. اگر اہل بیت کے کردار نہ ہوتے, جناب قاسم نہ ہوتے, جناب علی اکبر نہ ہوتے, تو کمیل جیسے بچے پیدا نہ ہوتے. یہ کربلا کی درسگاہ ہے, یہ فرش عزا ہے کہ جو کمیل جیسے بچوں کو پیدا کرتی ہے. اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ان کی ماں پر, مرحومہ پر. کہ دیکھیں
جو کہتے ہیں کہ ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، خاتون کا. اگر گھر میں عورت اچھی ہو انسان کامیاب ہوتا ہے. ایک بہترین زوجہ ہوتی ہے انسان خدمت کر سکتا ہے. ایک بہترین ماں ہوتی ہے تو بہترین اولاد دیتی ہے. اگر ام البنین جیسی ماں ہو تو پھر عباس جیسے بیٹے دیتی ہے. زان گرامی، یقیناً یہ اہل بیت علیہ السلام کوئی درسگاہ ہے، یہ فرش عزا ہے کہ جس سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے معاشرے میں آتے ہیں اور پھر وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ فرش عزا کو محفوظ رکھو، یہ عزاداری کو محفوظ رکھو. اس لیے کہ یہی عزاداری سے ہاشم صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کمیل جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، شہید ابراہیم، شہید حجیجی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ مثالیں بنتی ہے زان گرامی. اور یقیناً جوان بیٹے کا مرنا آسان نہیں ہوتا ہے. عراق میں ایک شخص تھا، وہ جب بھی مسائل سنتا تھا کہ ضعیف باپ کبھی جوان بیٹے کا مرنا برداشت نہیں کر سکتا، تو اس نے تمنا کی امام حسین کی ذریعے پر جا کر کہ مولا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کریں کہ جیسے آپ کا بیٹا علی اکبر تھا، اور کلیل جوانی میں مجھ سے وہ بیٹے کو چھین لینا تاکہ میں مصائب میں آپ کے ساتھ دے سکوں. اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا. وہ بیٹا بڑا ہوتا گیا، جوان ہوتا گیا اور بہترین نیک کردار، خوش اخلاق. اور ایک مرتبہ صدام کا زمانہ تھا. صدام کے زمانے میں شیعوں کو چن چن کر مارا جاتا تھا. تو انہی میں سے اس نوجوان بچے کی بھی شہادت 18 سال کے سن میں ہوئی. جب وہ جنازہ گھر بھیجا گیا اور جیسے ہی باپ نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا اور دیکھتے کہ اس نے یہی کہا کہ سچ کہا ہے امام حسین علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے، کہ ضعیف باپ جوان بیٹے کا مرنا نہیں دیکھ سکتا. یہ کہہ کر اسی مقام پر گرا اور گر کر مر گیا. 2 جنازے ایک ساتھ اس گھر سے اٹھے. زان گرامی، جوان بیٹے کا مرنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ سید الشہداء کربلا میں جس مقام پر جو آپ چلا کر رونے لگے، ایک وہ مقام تھا کہ جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے. اور جب علی اکبر کی لاش پر امام حسین پہنچ رہے تھے، راوی کہتا ہے کہ کبھی امام دوڑتے ہیں اور کبھی زمین پر گرتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں کبھی زمین پر گرتے ہیں. کہتے ہیں اینا اینا علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر تم کہاں ہو؟ اپنے ضعیف باپ کو آواز کیوں نہیں دیتے؟ ارے علی اکبر تیرے باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جناب علی اکبر کے لاش پر جب امام حسین پہنچے، دیکھا علی اکبر اب حالت احتضار میں ہے. ایک مرتبہ ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ زمین پر مارتے جاتے ہیں. باپ نے بیٹے سے پوچھا اے میرے لال کیا حال ہے؟ یہ ہاتھ سینے پر کیوں رکھا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا نیزے کی انی سینے میں پیوست ہے جو بڑی تکلیف پہنچا رہی ہے. اب جو حسین نے ہاتھ کو ہٹایا، نیزے کی انی کو دیکھا، جگر میں پیوست ہے، نجف کا رخ کیا، یا علی مدد کہا. میں نہیں جانتا نجف والے علی کو پکارا یا اپنے بیٹے علی اکبر کو پکارا. یہ کہہ کر اب جو نیزے کی انی سینے کے باہر آئی، علی اکبر کا جگر نیزے کی انی کے ساتھ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بااللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں جو بیمار ہیں علیل ہے التماس دعا کہتے ہیں فردن فردن، بالخصوص سیدہ زینب فاطمہ رضوی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما. مقامات مقدسات کا تحفظ فرما. جنت البقیع جنت المعلی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مولوی سید ہاشم علی عابدی مرحوم مغفور ابن سید ذاکر حسین عابدی مرحوم مغفور کمیل بن ہاشم مرحوم مغفور ابن سید ہاشم علی عابدی مرحوم مغفور کنیز حیدر عالیہ بنت سید اصغر حسین رضوی کی روح کے لیے اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.